ظاہر پاکستان کی جانب سے 8 فروری 2024 کے فراڈ جعلی زر اور زور کی بنیاد پر مسلط غیر آئینی انتخابات کے خلاف 8 فروری 2026 کو بلوچستان سمیت ملک بھر میں تاریخی پیا جام اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ معزز صافی حضرات، 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ پر سیاہ دبا اور ملک کی کمزور جمہوریت کو مکمل پامالی اور عوامی مینڈیٹ کی بدترین تصدیق ہے۔ اس دن انتہائی دیدہ دلیری، ظلم و جبر اور مہذب دنیا کے انتخابی قوانین کے برخلاف ریاستی طاقت، زر اور زور پر کروڑوں انسانوں کی جمہوری رائے کو بدلا گیا اور پاکستان پر زر اور زور کی بنیاد پر گونڈے طریقے سے غیر نمائندہ، ناجائز اور عوامی حمایت سے محروم حکومت مسلط کر کے ملک کے 24 کروڑ عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ معزز صافی حضرات، جس بے دردی سے عوامی احتجاج کرنے والے نہتے انسانوں کے خون سے سڑکوں کو لہو لہان کیا گیا، انتہائی بے شرمی سے قوم کی نوخیز نوجوانوں اور باعزت خواتین کی تانوں اور جیلوں میں تضییق کی گئی ہے۔ ہزاروں انسانوں پر اپنے جمہوری حق کے احتجاج کی پاداش میں FIR درج کیے گئے اور ملک کی جیلیں عمران خان سمیت سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں سے بھر دی گئی ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ کہ نام نہاد جمہوری پارٹیوں کی ووٹوں سے جعلی پارلیمنٹ میں پاکستان متفقہ ان کی دھجیاں بکھری گئی اور ملک کو سر زمین بے آئین بنا دیا گیا۔ معزز صافی حضرات، آزاد عدلیہ پر کاٹے گئے، اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائی گئی، پاکستان کی طول و عرض میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ امن و امان، مہنگائی، بے روزگاری نے عوام کا جینا دوبر کر دیا اور اس وقت ملک خانہ جنگی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ معزز صافی حضرات، بلوچستان میں مسنگ پرسن کا جو مسئلہ تھا حل نہیں کیا گیا۔ یقیناً بلوچستان میں خاص کر مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے، اس وقت بلوچستان کی جو ایک شورش زدہ علاقہ ہے، اس میں جو لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے، یہ آپ سب صافی چیز کے گواہ ہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے بجائے لوگوں کو ابھی تک جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری، اور اس میں اب یہ شدت بھی لائی گئی کہ اب خواتین کو بھی جبری طور پہ لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، خاص کر بلوچستان کی پرسپیکٹیو میں، اس کی جو مثال ہے، اور خواتین جیلوں میں بھی پابند سلاسل ہیں، مارنگ کی شکل میں، دیگر جتنے وہ ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان اور اب تک ہزاروں سیاسی کارکن بھی گرفتار ہیں، مزید لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جمہوری سیاسی جدوجہد کرنے والے سیاسی رہنماؤں، کارکنوں کو 4th شیڈول میں ڈال کر انہیں اپنے برحق جمہوری جدوجہد سے دستبردار کرانے کی غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت عملاً ایک مارشلائی حکومت ہے، یہاں کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی بھی سیاسی پارٹیوں کو اپنے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا وہ اجازت نہیں ہے۔ جس کے سامنے آپ دوستوں کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا، جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام 2 سپٹمبر 2025 کو جو کیچی بیگ میں جلسہ ہوا، اس میں جو خودکش ہوا، اس میں ہمارے ملک کے، خاص کر بلوچستان کی وہ قداور تمام سیاسی رہنما، محکوم اقوام کے، یہاں کی ترقی پسند جمہوریت کے رہنما شامل تھے۔ وہ آپ کے سامنے جو ہمارے نہت تھے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ہمارے پارٹی کا اختر مینگل صاحب جو قداور شخصیت ہے، اس صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ رہا ہے، ان کا والد صاحب بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، وہ ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہے۔ آج بھی سردار اختر چند مینگل صاحب کی جو سفری پابندی، اس پہ پابندی ہے۔ 2 مرتبہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ حکومت وقت کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کہا کہ سردار صاحب کی جو نام ہے وہ نام نکالے، یا وہ ایویڈنس دیا جائے کہ اس بنیاد پہ اس کی سفر پہ پابندی ہے۔ تو نہ وہ بیان دیا جاتا ہے، جواز پیش کیا جاتا ہے، اور نہ نام اس کا نکالا جاتا ہے۔ پھر نام نکالا گیا دوسری دن، پھر دوبارہ اس کی نام ڈالا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے جو بلوچستان کی میں سمجھتا ہوں آپ سب یعنی
فورتھ شیڈول میں ڈال کر انہیں اپنے برحق جمہوری جدوجہد سے دستبردار کرانے کی غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ یعنی آپ دیکھیں کہ انگریز کی بدنام زمانہ جو ایکٹ ہے اس میں فورتھ شیڈول ہے 3 MPO 16 MPO کے تحت آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ہیں. آج ہی بلوچستان کی جیلیں بھرے. کوئی بھی اگر احتجاج کرتا ہے اس میں اگر PTI کی دوست ہیں, اس میں اگر بلوچ یکجہتی کی جو کارکنان ہیں, چاہے اس میں میل ہیں فیمیل ہیں, سب جو بھی بات کرتا ہے, یا دیگر پولیٹیکل ورکر جب بھی جاتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. 16 MPO 3 MPO کے تحت انہیں رکھا جاتا ہے یا فورتھ شیڈول میں اس کا نام ڈالا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ صوبائی خود مختاری 8ویں ترمیم کو SIFC اور مائنز و منرل ایکٹ کے ذریعے پامال کر کے قدرتی معدنی وسائل کی لوٹ کسوٹ اور صوبے کے مختلف اضلاع میں لاکھوں ایکڑ زمینوں کی غیر قانونی انتقالات اور الاٹمنٹ جاری ہے. ڈیورنڈ خط اور تفتان بارڈرز پر تجارتی و کاروبار کو ختم کرنے کے بعد اب کسٹم اور فورسز نے کوئٹہ شہر میں تجارتی مراکز, کاروباری گوداموں, مارکیٹوں پر مسلسل رات کی تاریکی میں چاپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور اربوں روپیہ کا تجارتی سامان غیر قانونی طور پر ضبط کیا گیا. FC نے صوبے اور کوئٹہ شہر کو مکمل طور پہ نوگو ایریا میں تبدیل کر دیا. بڑے بڑے قومی شاہراہوں پر جگہ جگہ چیک پوسٹیں, تلاشی کے عمل نے عوام کو اذیتناک صورتحال سے دوچار کیا ہے. بنیلی عسکری پارک, زرغون روڈ, سریاب روڈ, مغربی بائی پاس, مشرقی بائی پاس, کوئٹہ شہر کے اندر FC کی چیک پوسٹیں نہ صرف ٹریفک کی نظام کو درم برم کر دیا بلکہ عوام کو گھنٹوں انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صوبے کے مختلف شاہراہوں پر رات کے سفر پر پابندی سے عوام کی معیشت, زرعی اجناس منڈیوں تک پہنچانے کا عمل شدید متاثر ہوا ہے. کوئٹہ شہر کے ایسے سڑکوں جن کی حالات کافی بہتر تھی کو سرکار NLC کے ناروا ٹھیکیداروں نے اکاڑ کر دوبارہ بنانے کے نام پر کوئٹہ شہر کو کنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. صرف پہلے سے بنے ہوئے سڑکوں کو اکاڑا دیا ہے. دوسرے جانب عوام کے خزانے کی کھلی ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں. معزز صافی حضرات, اس وقت شدید سردی میں صوبے میں گیس ناپید ہے, حتیٰ کہ صوبے کا دارالحکومت کوئٹہ شہر کے اکثر علاقے گیس سے محروم ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی پریشر میں کمی نے عوام کی مشکلات سے دوچار کیا ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کی نوٹس میں بار بار عوامی مشکلات اور شکایت لائے گئے, لیکن محکمے کی افسران ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی, جس سے عوام میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے. صوبے میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ, کم وولٹیج سے گھریلوی صارفین کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. معزز صافی حضرات, بلوچستان گرینڈ الائنس جس میں 42 ملازمین افیسران کی تنظیمیں شامل ہیں, ان کے مطالبات کو تسلیم اور گرینڈ الائنس کے تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان کی گھروں پہ غیر قانونی چاپوں کا سلسلہ ترک کیا جائے. حالانکہ گرینڈ الائنس ملازمین جو ہیں وہ ملازمین ہیں, آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ وعدہ وعید بھی کیا گیا, ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی کی گئی کہ ان کے جو مطالبات ہیں, جس طرح ملک کے دیگر صوبے میں ان کی وہ جو ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا گیا, لیکن واحد صوبہ بلوچستان ہے کہ یہاں کے ملازمین کے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہے. یہ پریکٹس صرف بلوچستان میں کیا, چاہے بلوچستان کی ملازمین ہو, چاہے بلوچستان کی پولیٹیکل ورکرز ہو, چاہے بلوچستان کی دیگر مکاتب فکر ہو, صرف اور صرف ان کو بلوچستانی ہونے کا سزا دیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ خاص کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے ہم اس ناروا عمل کو کسی بھی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے. چاپوں کا سلسلہ ترک کیا جائے. کوئٹہ شہر میں ٹریفک پولیس کی جانب سے غریب زرنج موٹر سائیکلوں کو پکڑنے اور بند کرنے کے عمل نے ہزاروں خاندانوں کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا ہے. کوئٹہ شہر میں مختلف روٹس پر چلنے والے مزدہ بسوں کی بندش سے کوئٹہ شہر کی لاکھوں عوام متاثر ہو چکے ہیں. صوبے سمیت شہر منشیات کے ایک بڑے اڈے میں تبدیل ہو چکا ہے, کوئٹہ شہر منشیات کے ایک بڑے اڈے میں تبدیل ہو چکا ہے, جس کی سرپرستی ریاستی ادارے کر رہے ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا ہے. صوبے کے مختلف اضلاع میں لوکل فورسز لیویز کو ختم کر کے
پولیس میں ضم کرنے کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو مزید گمبھیر کرنا ہے، بنانا ہے۔ NCHD اور BESCS کے 1000 سے زائد اساتذہ کو محکمہ تعلیم میں ریگولر کیا جائے۔ ایسے حالات میں عوام کا فرض بنتا ہے کہ 8 فروری کے دن کو ایک ملکگیر ہڑتال احتجاج کے دن میں بدلنے میں اپنا سیاسی، اپنا تاریخی کردار ادا کریں۔ قوموں پہ ایسے جو تاریخی دن آتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو خاص کر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی اکابرین نے جو ایک کال دیا ہے، وہ اہمیت کی حامل ہے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ زر اور زور اور عوام کی حق کی رائے دہی پہ جس انداز میں ڈاکہ ڈالا گیا، 21ویں صدی میں عوام کو اٹھنا ہوگا اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ذمہ دار، ایک پرامن شہری اپنے بنیادی حقوق کے لیے انہیں 8 فروری کے جو یہ ہڑتال ہوگا 2024 کو، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بلوچستان کے تاجر برادر، تجارتی مراکز، کاروباری ادارے، ٹرانسپورٹ اس دن اپنا کاروبار بند کرے۔ 8 فروری 2024 کے فراڈ، دھوکہ دہی، زر و زور کے انتخابات پر مکمل عدم اعتماد کر کے مسلط حکومتوں کو گھر بھیجنے پر مجبور کیا جائے۔ تو یہ ہمارے